اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل ظهور إمام زماننا وجعلنا من أعوانه وأنصاره بحق دم الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة قبر حسین علیہ السلام في الدنيا والآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واحشرنا من أنصار الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام. محسن توحید، محسن رسالت، محسن امامت، محسن انسانیت، سلطان مہربان نواب کربلا، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر مل کے صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تھوڑا آگے آگے تشریف لیں. پیچھے والے مومن بھی، یہ بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، پھر وہ مجلس میں باہر والے مومن آگے آتے ہیں. سائیں مہربانی کیجیے گا تھوڑی آگے آ جائیں. سب حضرات آپ بھی آگے آ جائیں. شب عاشور کی مجلس ہے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. سب صلوات کے سائے میں ایک دفعہ آگے آ جائیں. اللہ بڑی نوازش مولا آپ کو سلام رکھیں. جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے میں اپنی کم علمی اور کم حیثیتی کے اعتبار سے پیش کرتا رہا ہوں، اسی آیت کو آج سمجھیں کہ اس کے موضوع کا اختتام ہو رہا ہے، کیونکہ دن 9 ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ نماز مغربین کے فوری بعد شام غریبہ کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ سب تشریف لائیے گا. تو صادقین کے فضائل کو تو کائنات میں اللہ نے وہ مخلوق پیدا نہیں کی جو مکمل بیان کر جائے. حضور نے فرمایا یا علی اگر تمام جن و انس مل کر لکھنے بیٹھ جائیں، پوری کائنات کے جنات اور انسان، تمام سمندر اور دریا پانی بن کے سیاہی بن جائیں، اور یہ مخلوق تیرے فضائل کو لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گی، لیکن یا علی تیرے فضائل کی حد ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ تو وہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے. آخری آیت ہے، آپ پڑھنے والے لوگ ہیں قرآن پاک کو. اللہ فرما رہا ہے آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام.
तबारक अस्मो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बड़ी बबरकत है तेरे रब की ज़ात जो बड़ा साहिब जलाल और साहिब इकराम। तफसीर उम्मी और दीगर कुतुब के अंदर तफसीरों में हमारे मौला व आका हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाँचवें इमाम अलैहिस्सलाम। अब तवज्जो कीजिएगा न्याज़ हुसैन। मौला फरमाते हैं इस आयत के तफसीर में पाँचवें मोहम्मद इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं तबारक अस्मो रब्बिका, बड़ा बाबरकत नाम है तेरे उस रब का जो बड़ा जलाल वाला और इकराम वाला रब है। मौला फरमाते हमें पहचानो, नहनो जलालुल्लाह व नहनो इकरामुल्लाह। उसका जलाल भी हम हैं, उसका करम भी हम हैं। किसी पर राज़ी हो जाएं अल्लाह रहमतुल्लाह बना देता है, जिससे नाराज़ हो जाए खुदा उसको लानतुल्लाह बना देता है। सलामत रहे, ये मौला का फरमान है। क्योंकि देखिए अल्लाह मियां नजर आने वाली हस्ती ने उसे कैसे पहचाने। इतना आसान काम होता तो जो चांद पे चले गए, जो साइंस के इंतहा पे पहुंचे हैं, वो सारे बात खुदा शरीफ को मान लेते। वो पहचाना जाता है इन हस्तियों की वजह से। वो कहते हैं इनके मोजज़ात देखो, इनकी पाकीज़गी देखो, इनकी इबादत देखो, इनके करामात देखो, इनका जूदो करम देखो, इनकी शान देखो। उसके बाद देखो कि जब ये वज़ू करते हैं तो इनके चेहरों के रंग खौफ खुदा से जर्द हो जाते हैं। सजदा करते हैं तो इनका बदन खुदा के खौफ से कांपने लगता है। तो फिर पहचानो कि ये इतनी अजीम हस्ती हैं जो पूरी कायनात पे हुकूमत रखती हैं। जब ये उसके सामने सजदा कर रही हैं तो वो कितना बड़ा खुदा होगा जिसको ये 14 छुप रहे हैं। इसलिए मौला फरमाते हैं लौला नानो बिमाउरिफुल्लाह, अगर अल्लाह हमें पैदा ना करता, हम 14 ना होते तो कायनात में कोई उसकी मार्फत ना रखता। खुदा पहचाना गया तो इन हस्तियों की वजह से। और फिर फरमाते हैं लौला नानो बिमाउरिफुल्लाह, और अगर हम ना होते कायनात में कोई उसकी इबादत ना करता। ये आज जितने रुकू सजूद, तस्बीह व तहलील, तक़दीस व तमजीद, अल्लाह मियाँ की बुजुर्गी, उसकी शान, उसकी अज़मत बयान की जा रही है। हर मखलूक उसको सजदा कर रही है। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात, सिर्फ जिन्नात नहीं, मलाइका, ये सारी मखलूक इबादत कर रही है इन 14 से सीख कर। थोड़ा थोड़ा बोलते आइएगा, मौला को सलाम। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि हमने अर्श पर, अर्श मौला पर न ज़मीन थी, न आसमान था, न मलाइका थे, न जिन्नात थे। कायनात की कोई मखलूक नहीं थी, कोई मखलूक। सूरज, चाँद, सितारे कुछ नहीं था। जहन्नुम नहीं थी, जन्नत नहीं थी, हुरान, गिलमान, ये सारी कायनात का वजूद नहीं था। मौला फरमाते हैं एक वो वहदहू ला शरीक, हम 14 वो सजदा करवा रहा था, हम 14 उसका सजदा कर रहे थे। फरमाने हम वो लोग हैं जिन्होंने मलाइका को तस्बीह करने सिखाई, हम वो 14 हैं जिन्होंने फरिश्तों को सजदे करने सिखाए, हम वो 14 हैं जिन्होंने मलाइका को रुकू करने सिखाए, हम वो 14 हैं जिन्होंने इनको तहलील व तकबीर सिखाई। अब फैसला खुद करो, जब अल्लाह के अर्श पे रहने वाली नूरी और मासूम मखलूक वो इनके बगैर इबादत नहीं सीख सकती, तो ये अरब के गुनाहगार लोग इन 14 के बगैर पार कैसे लग सकते हैं। हो जाओ सच्चों के साथ। अल्लाह मियाँ ने सच्चों को कुरान में ऐसे सच्चा दिखाया है कि इंसान की नीयत में फतूर ना हो तो आले मोहम्मद का दर बंदा छोड़ नहीं सकता। इनसे ज़्यादा कोई सच्चा कायनात में खुदा ने बनाई। इनकी सदाकत से उसकी सदाकत पहचानी जाती। जब ये इतने सच्चे हैं तो वो कितना सच्चा होगा। अब मौजू इख्तिताम पे हमारी कौम के बच्चों को इस वाक़े का पता है तफसील से, बुजुर्ग तो बहुत ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मोजज़ा है इन 14 का। जैसे नमाज में कोई सूरह हम से बेजार नहीं होता, कुरान से बेजार नहीं होता, कुरान नातिक के जिक्र से कोई बेदार
دار بیزار نہیں ہو سکتا، شرط یہ ہے کہ ان کی معرفت دل میں ہو۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا ان کی صداقت کا۔ 70 نجران کے عیسائی مدینے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موضوع شروع ہو گیا اور بڑا پیارا موضوع ہے۔ 70 نجران کے عیسائی حضور کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے۔ سونے کے تاروں والے لباس، قیمتی تاج، مرصع قسم کے یاقوت اور موتی لگے ہوئے، اور بڑے بن ٹھن کے حضور کے سامنے مسجد نبوی میں آئے۔ سامنے آئے، رحمت للعالمین نے چہرہ مبارک دوسری طرف فرما لیا۔ ہائے ہائے، آباد و شاد رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس طرف سے آئے، حضور نے ادھر سے چہرہ ادھر کر لیا، مجبوراً اٹھے باہر آئے۔ ایک بزرگ سے کہتے ہیں، ہم نے تو سنا تھا خلق عظیم کا مالک ہے، ہم نے تو سنا تھا رحمت للعالمین ہے، یہ کیسا خلق عظیم کا مالک ہے؟ ہم کہاں نجران سے سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم اس کے مہمان تھے، چاہے عیسائی ہیں، اور یہ مسلمانوں کا سردار ہے، نبی کہلاتا ہے، اس نے ہماری اتنی پذیرائی نہیں کی کہ ہمارے سلام کا جواب دے دے، ہمارے سے بات کر لے۔ اتنے میں مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک مولا تشریف نہ لائے۔ آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہیں، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مولا نے فرمایا کہ تم نجران کے بادشاہ ہو یا وہاں کے علماء ہو؟ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم وہاں کے عالم ہیں، پادری۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ نے گرجے میں اسی لباس کے ساتھ جاتے ہو جیسے حضور کے پاس آئے ہو؟ کہنے لگے یا علی، ہم ایسے تو نہیں جاتے، ہم سادے لباس میں جاتے ہیں۔ تو مولا نے مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں یہ سونا چاندی اسے دکھانے آ گئے ہو جس کی کنیز کا نام بھی فضہ ہے۔ ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے، یہ اس کو دکھانے آ گئے ہو اپنی دولت جس کا غلام کا نام بھی ابو ذر ہے، اس کو دکھانے آ گئے ہو۔ جاؤ حلیے بدل کے آؤ، پوپ بن کے آؤ، عالم بن کے آؤ، پھر دیکھو میرے سردار کا اخلاق کیا ہے۔ گئے، دوسرے دن آئے اپنے اصل لباس میں، مسجد میں داخل ہوئے، رحمت للعالمین نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ حسنین کے نانا نے عزت دی، سامنے بٹھایا، بات شروع ہو گئی۔ کہنے لگے جی ہم نے سنے آپ نے نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے برحق اور آخری نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں، ان پوپس نے، پادریوں نے، آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، معصوم تھے، اللہ کے حجت تھے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ ہم تو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی قال عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہنے کہ ہم تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب ضرور لطف لینا ہے، جملہ سننا، حجت خدا کا جملہ، ایسی حجت تمام کی عیسائیوں کے منہ بند ہو۔ ہم تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضور نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر باپ کے تو انسان آ ہی نہیں سکتا، تو پھر خدا ہی ان کا باپ ہوا نا، جب اپنا باپ تو تھا ہی نہیں۔ توجہ نہیں آتے اس دن میری طرف، انسان بغیر باپ کے تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا، فرمانے لگے آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ عیسائی چپ ہو گئے، لیکن مانتے نہیں تھے، کہتے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، سورہ آل عمران آیت 74۔ میرے حبیب ان سے کہیے کہ عیسیٰ کی مثال مجلہ کے نزدیک میں بالکل آدم ہی کی سی ہے، جیسے ہم نے اس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ ہماری شان وحدیت و وحدانیت ہے کہ ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ہم کن فیکون کے مالک ہیں، وقالوا لہ کن فیکون، ہم نے کہا کن تو عیسیٰ فیکون ہو گیا بغیر باپ کے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اب مزیدار موضوع شروع ہو گیا، تو میں یہ تھا ہم قرآن کو نہیں مانتے۔
اب میں پہلا سوال یہ کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی تو ان کے سامنے پڑھا تھا، آیت تھی نا قرآن کی، اِنَّ مَثْلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، قرآن پیش کیا، عیسائی نہیں مانے قرآن کو۔ اب میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، حضور کو جانا پڑا اپنی آل کے دروازے پہ ان کو منانے کے لیے، قرآن پیش کیا وہ مانے نہیں، تو خود سوچو جب قرآن جس کے قلب مبارک پہ نازل ہو رہا ہے، جب وہ قرآن محمد کے لیے کافی نہیں ہوا تو مکے کے بابا جی کے لیے کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ و سلامت رہے، اب آپ کو شاد رہے، آپ بھی بولیں، جتنے مولا کے غلام ہونا بولتے اور ساتھ ساتھ کافی ہوتا تو بھی آیت مان جاتے نا عیسائی، نہیں مانے۔ رحمت پناہ کو حکم آ گیا، فمن حاجاک فیہ من بعد فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں نا، علم آنے کے بعد بھی آیت ان کو دے دی ہے کہ آدم بغیر ماں باپ کے ہوئے ابھی بھی نہیں مانتے، فقل آپ ان سے کہیے تعالو ابنانا و ابناکم، کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لے آئیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنی عورتیں، وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لائیں گے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جو سچا ہوگا اس کی طرف سے جھوٹے پر خدا کی لعنت نازل ہوگی، بدعا کی جائے گی دونوں طرف سے، سچے پہ تو خدا کی صلوات ہے، جھوٹوں پہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں پہ اپنی لعنت نازل کرے۔ رسالت مآب تشریف لائے اپنی بیٹی کے در پہ، بیٹی فاطمہ جی بابا، علی جی آقا، حسنین جی نانا جان، عیسائیوں سے مباہلے پہ جانا ہے، وہ مانتے نہیں قرآن کی جب تک کہ قرآن کے وارث وہاں نہ پہنچ جائیں۔ آباد و شاد میں مولا سلامت رکھے، قرآن بھی کافی نہیں ہوتا جب تک وارث ساتھ نہ ہو۔ رسول خدا نے اعلان کروایا 24 ذی الحج 9 ہجری، ذی الحج کی 24 کے 6 دن بعد یکم محرم کا چاند ہوتا ہے، یعنی اگلا سال اسلامی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور مبارک کے 1 سال اور تقریباً 2.5 ماہ دنیا میں رہے، اور 28 صفر کو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم لوگ 28 صفر کو سرکار کی شہادت مانتے ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ 12 افار کو مانتے ہیں، تو یہ فرق کو صدیوں سے ہی چلا آ رہا ہے۔ 17 کو ان کی آمد اور اسی دن ان کی وفات، 12 کو آمد، 12 ہی کو وفات۔ ہم 17 ربیع الاول کو ولادت مانتے ہیں سرکار کی، وہ 12 کو، 17 اور 12 کے درمیان 5 دن کا فرق ہوتا ہے، تو یہ 5 کا فرق 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے میں اور ان میں بس 5 ہی کا فرق ہے، آباد و شاد میں یہ فرق جو ہے نا، یہ 5 کا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب جناب اعلان ہو گیا مدینے میں، بڑا آرام سے آج میں پڑھ رہا ہوں، جوش کتابت نہیں، بس آپ نے مزہ لیتے ہیں۔ اعلان ہو گیا کہ کل عیسائیوں سے میدان میں مباہلہ ہوگا اور سچے جھوٹوں کے مقابلے پہ جائیں گے۔ سلمان نے اعلان کر دیا، پورے بھرے ہوئے مدینے میں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر کثیر میں لکھتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر 32 جلدوں کی ان کی، اس میں لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور، اس کے علاوہ لائن لگی، یہ ایسا موضوع ہے متفقہ علیہ، کسی بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت نے جو ان کو بالکل برداشت نہیں کرتا 5 کو، اس نے بھی نہیں لکھا کہ مباہلے میں پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا ہے۔ ہر شخص نے اپنی تفسیر میں لکھا جھوٹوں کے مقابلے میں صرف یہ 5 گئے۔ حضور نے اعلان کروایا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، آج جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ اور یہ برابر ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہوں، امت مجھے بھی ہو سکتا ہے صدیق مان لے تو حضور مجھے بھی لے چلے اپنے ساتھ، نہیں، کسی صحابی نے نہیں۔ وجہ اس لیے کہ سارے صحابی جانتے تھے
یہ احد کا میدان نہیں جہاں کافروں سے بچ کے پہاڑ پہ بھاگ جائیں گے. آخر تک یار تھوڑا جاؤ، آباد و شاد رہو، جو ولایت علی کا محبت دل میں رکھتے ذرا بولو. یہ احد کا میدان نہیں ہے جہاں بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. یہاں کافروں نے حملہ نہیں کرنا، یہاں اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، اور وہاں پر بچے گا وہی جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. جو نہیں بول سکے نعرہ حیدری. اب آپ شاد رہے، انہیں پتا تھا بھائی نہ جانتی چھوڑنی، لعنت بھیجنے والے نا وہ خدا کی ذات ہے. بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، سیاستہ میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے تو خیر ہے ہی ہے، کہ ابو ذر اتنا سچا میرا صحابی ہے کہ زمین نے کسی ایسے شخص کو نہیں اٹھایا اعمال محمد کے بعد، نہ آسمان نے سایہ کیا ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. سلمان اس سے بھی آگے، ابو ذر 9ویں درجے پہ، وہ 10ویں درجے پہ. حضور اگر انہیں بھی بھیجتے تھے نا تو سچے یہ بھی تھے. توجہ کیجئے گا نیاز حسین، حضرت فضا کو بھی بھیجتے تھے نا، عیسائیوں کا منہ توڑ کے یہ بھی آ سکتے تھے. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صادق کے ساتھ ہو جانا، خود چلے جاتے حضور، بدعا کرتے قیامت تک کے لیے عیسائی نرک ہو جاتے. حبیب خدا کی دعا تھی، بدعا تھی، اللہ کسی کو نہ چھوڑتا. لیکن یہاں حکم خدا تھا کہ ان 5 کو لے کے آنا ہے، کیونکہ میں نے صادق نہیں منوانا، میں نے صادقین منوانے ہیں. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میں نے، اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو مجھے اللہ پہ واجب ہے کہ میں قیامت تک کے لیے قرآن میں امت کو بتا دوں کہ تمہارے بنائے ہوئے سچے اور ہیں، میرے بنائے ہوئے سچے اور ہیں. ان سچوں کی صداقت خدا نے دکھانی تھی. یہاں پر زیدی صاحب قبلہ کا ایک بڑا پیارا سا لطیف سا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے ابنانا و ابناکم، آیت اتری نا، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. وہ آ کر وہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، کبھی بورڈ میں ہوتے تھے ممبر میں، ابنانا و ابناکم، کہتے تھے ابنانا ابنانا، جو آج آ گیا اس میں لعنت سے بچنا نہیں ہے. ابنانا. کسی نے زیدی صاحب سے پوچھا، بات آ گئی ان کی، قبلہ داڑھی رکھنی کتنی ضروری ہے؟ تو زیدی صاحب نے وہ اشارہ کیا، فرماتے ہیں نا اس طرح ہو نہ اس طرح ہو. توجہ ہے جنہیں سمجھ آئی وہ تو بولو، نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو، اس طرح بھی نہ ہو بھائی، اس کے بیچ میں ہو کے پتہ چل جائے 40 قدموں سے کہ مرد آ رہا ہے، مومنہ. اب جناب علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اللہ نے آیا مباہلہ کی ترتیب قرآن میں دی، حضور ویسے ویسے اسی ترتیب پہ اپنے اہل بیت کو لے کے مباہلے میں گئے. آیت اتری تھی ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے پہلے بیٹوں کے آنے کا ذکر تھا قرآن میں، دائیں طرف امام حسن کا بازو تھاما، گود میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا. یا رسول اللہ، 1 سال کا تو فرق ہے، ایک شہزادے کو یہاں اٹھا لیں، ایک کو بائیں دائیں بازو پہ اٹھا لیں. شاید حضور کا جواب یہ آئے، حسین کو گود میں اس لیے اٹھا کے لا رہا ہوں کیونکہ حسین اکیلا نہیں آ رہا، اس کی پیشانی میں سجاد سے لے کے مہدی تک 9 اماموں کا نور چلا آ رہا ہے. نانا کی انگلی تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادوں نے نہیں پکڑی. نانا چل رہے ہیں، انگلی پکڑا دیں، ایک امام حسن پکڑ لیں انگلی مولا حسین. حسین کو اٹھایا، حسن کا بازو خود پکڑا اور لے کے یوں چل رہے مباہلے کی طرف. یا رسول اللہ، انگلی بھی پکڑوا سکتے تھے. فرمائیں گے اگر انگلی پکڑوا دیتا تو یہ کہتے کہ بچے تھے، لاڈ میں نانا سے لپٹ گئے، انگلی پکڑ کے آ گئے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ انگلی پکڑ کے میرے ساتھ نہیں آئے، میں انہیں پکڑ کے مباہلے میں لا رہا ہوں. آباد و شاد رہے. مباہلہ ان کی ضرورت نہیں ہے، مباہلہ میری ضرورت ہے.
اچھا رسول اللہ تو بزرگ تھے، بوڑھے تھے، امام حسن کو مولا علی اٹھا لیتے، امام حسین کو بی بی پاک اٹھا لیتے. توجہ ہے یا نہیں؟ نظام قدرت دیکھیں ان کی شان خدا کیسے دکھاتا ہے. ویسے کسی کے دل پہ پتھر کی طرح مہر لگی ہوئی تو اس کے اپنے نصیب. اللہ نے تو شان ان کی ایسے منوائی جیسے منوانے کا حق ہے. امام حسن کو مولا علی اٹھا لیتے، امام حسین کو جناب سیدہ اٹھا لیتی، بچوں کو اٹھا کے پیچھے چلے آتے. تو آج نہیں قیامت تک کے لیے ملا کہتا بچے گھر میں اکیلے رو رہے تھے، مامتا سے مجبور ہو کے ایک بچہ ماں نے اٹھا لیا، شفقت پدری سے مجبور ہو کے ایک بچہ علی نے اٹھا لیا. اللہ نے محمد سے اٹھوا کے بتایا یہ ماں باپ کی محبت نہیں لا رہی، دین کی ضرورت انہیں لا رہی ہے. آگے آیت نے کہا ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساء. ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے. عربی زبان کے اندر نساء جہاں زیادہ مستورات ہوں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع کا صیغہ جمع مؤنث. تھکنا نہیں ہے، بس اسی محبت سے سن رہے ہیں نا. سلامت رہیں، اب آپ شاد رہیں، 5 12 14 کے سائے میں زندگی گزاریں. اللہ محمد. مریضوں کی طرح کرتے ہیں اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بھیا نعرہ حیدری آتا ہے سوتے ہیں اٹھ کے بیٹھ کرتے ہیں یا نہ اللہ کے نام پہ اتنا جوش، نہ نبی کے نام پہ اتنا، علی کے نام پہ دیوانے ہو جاتے ہیں. بھائی گزارش یہ ہے اللہ کے نام پہ شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سارا پاکستان مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. پیغمبر اکرم کے نام پہ بھی اتنے جوش کی ضرورت نہیں. سارے رسول اللہ کو یا سیدی کہتے ہیں. علی مولا کے نام پہ اس لیے جوش سے بولتے ہیں، تمہیں بتانا چاہتے ہیں علی تمہارا محتاج نہیں، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے. آباد و شاد رہیں. یہ جو شام کے فرعون نے 40 سال میرے مولا کی بے ادبی کروائی تھی نا، یہ اس چیز کا اجر خدا مولا علی کو دے رہے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ علی علی کرے گا. علی کے 18 علی بیٹے تھے، چاہتے تو ان کے فلوس اڑا کے رکھ دیتے. طاقت تھی کسی کے شیر خدا کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی، صرف اللہ کی رضا میں چھپ کرتے. دین کی بقا کے لیے اپنے اوپر بے ادبی برداشت کر لی، دین خطرے میں آنے دی. اللہ نے کہا اے علی و اولاد علی تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اب جہاں جہاں پر لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں پر علی ولی اللہ. پوری روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر کوئی ایسا ملک یا شہر نہیں ہے جہاں پر محمد رسول اللہ کی صدا آتی ہو، لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہو، وہاں پہ علی ولی اللہ کی صدا نہ. امریکہ دیکھ لیں، شکاگو، واشنگٹن، ایک شہر میں 4 امام بار کیسی اللہ نے ان کو شان عطا. اب عربی میں کہا جاتا ہے کہ نسانا، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آؤ. جو خدا یہ فرما رہا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم بھی ایک عورت لے آؤ، ہم بھی ایک عورت لے آتے ہیں. آنی جو ایک ہی تھی. اللہ نے نساء کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نساء میں ماں، بہن، بیٹی، چچی، پھوپھی، نانی، دادی، خالی، مخالہ، فور رشتے شامل. اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے آپشن دیا ہے کہ کوئی اس صدیقۃ الکبریٰ جیسی
کیا, میں نے نساء کا صیغہ استعمال کیا. تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اگر کوئی ہے اس کے برابر تو آ جائے. رسول خدا صرف اپنی بیٹی کو لے کے گئے. 9 ہجری 7 سال کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. تمام امہات المومنین حضور کے نکاح میں مدینے میں تھیں. تھوڑا جاگیے گا, امہات موجود تھیں, لیکن کسی میں دم نہیں ہوا, اتنی جرت نہیں ہوئی مباہلے میں بی بی کے ساتھ چلے, کیونکہ اللہ منوانا چاہتا تھا کہ میری بنائی ہوئی صدیقہ یہ ہے, تم اپنی مرضی سے اب جس کو مرضی صدیقہ بناتے رہو, ہماری بنائی ہوئی صدیقہ یہ جا رہی ہے. رسول خدا آگے آگے, جہاں رسول کے قدم آ رہے ہیں وہاں پہ جناب سیدہ کے قدم. حکم تھا یا علی, جہاں سیدہ کے قدم آئے وہاں پہ تمہارے قدم آئے. کسی ناپاک کے قدم میری زہرا کے قدموں کے نشانوں پہ نہ آ جائیں. غیرت رسول برداشت نہیں کر رہی, بی بی کی شان اتنی بڑی. ہر جنگ میں مولا علی آگے, مباہلے میں مولا علی سب سے پیچھے. کیسے سوچے تو آخر میں اللہ نے فرمایا وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفس نہیں, عربی میں ایک نفس کو کہتے ہیں نفس, 2 کو نفسان, 3 یا 3 سے زیادہ. انفس, انفسنا, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لائے. لے کے رسول اللہ ایک مولا علی کو گئے, پیچھے رکھا, ساتھ نہیں رکھا, آگے نہیں رکھا. وجہ کیا تھی کہ قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں عیسائی علی کی ہیبت سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. تھوڑا جانو, علی کی تلوار کے خوف سے عیسائی پیچھے ہٹ گئے. حضور خوف سے مبالغہ نہیں جیتے, پنجتن پاک کی صداقت سے مبالغہ جیتے. رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو پیچھے رکھا, اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسَكُم میں ایک مولا علی ہے جو رسول اللہ کا نفس بن کے گئے مبالغے. اب ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, نفس ہوتا ہے انسان کی ذاتی جان, انسان کا نفس, میرا نفس, آپ کا نفس. حضور کے نفس ہے مولا علی علیہ السلام, یعنی حضور کی ذات ہی سمجھے مولا علی علیہ السلام. رسالت و امامت کا فرق ہے, نور بھی ہے, نفس سے پیغمبر. اب آپ خود سوچیں کہ جب حضور کے بعد حضور جیسا حضور کا نفس موجود ہے تو آپ صحیفے میں کیوں زحمت فرمانے جا رہے ہیں؟ محمد کا نفس جو موجود ہے وہاں پہ, تو پھر حضور کی جگہ کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ پنجتن پاک مباہلہ میں تشریف لائے, ان کے بڑے بڑے پوپ اور پادری آگے سے کہہ کے ہٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا یا محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ جن ہستیوں کو لے کے آئیں ان کا نور آسمان سے ٹکر رہا ہے, اور اگر ہم نے ان ہستیوں کا مقابلہ کیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو دعا کے لیے, ان پنجتن پاک نے قیامت تک کسی عیسائی کا وجود دنیا میں نہیں رہے. ان کے ہاتھ اٹھنے خدا نے لعنت بھیج دینی ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب دنیا سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں شیعہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, شیعہ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, شیعہ لعنتیں کیوں کرتے ہیں؟ حضور قرآن کا فیصلہ ہے, تھوڑا پڑھے تو صحیح. ہم نے لعنت کہاں سے پڑھ دی ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی لعنت کا سٹور ہے. ہم تو اللہ سے کہہ کے لعنت ڈلواتے ہیں نا ان کے اوپر, ان کے دشمنوں پر. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے یہ میرے بنائے ہوئے 5 صادقین ہیں, جو ان کے مقابلے میں آ گیا. فنجعل مومنین نہیں, مسلمین نہیں, مسلمان لعنت نہیں بھیجیں گے, مومنین نہیں بھیجیں گے, شیعہ نہیں بھیجیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے مقابلے پہ آ گیا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ جھوٹا ہے اور قیامت تک ان کے مقابلے پہ آنے والے جھوٹے پہ میں اللہ لعنت بھیجتا رہوں گا. ان کی صداقت بھی قرآن میں ہے, ان کے مخالف پہ لعنت بھی قرآن میں ہے. ہم نے قرآن پڑھ کے ان کے دشمن پہ لعنت بھیجی. آگے اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی, اس نے کہا ان ھذا
لہو القصص الحق۔ یاد رکھنا یہ مباہلے میں پنجتن پاک کا آنا اور ان کے دشمن پہ لعنت یہ مذاق نہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، آل عمران صورت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچا واقعہ ہے کہ یہ مجھ اللہ کے صادقین ہیں، ان کا دشمن قیامت تک لعنت اللہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے بڑا متمانہ اور بڑا عظیم سوال ہے، غور کیجیے گا، مولانا آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان نسل اور بچے ذرا توجہ کیجیے۔ یہ مباہلے کا ایشو کیا تھا؟ کس وجہ سے مباہلہ ہوا؟ کیوں پنجتن پاک کو میدان میں آنا پڑا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مباہلہ ہوا کیوں؟ بات یہ تھی کہ عیسائی توحید میں شرک کر رہے تھے۔ تھوڑا جاگنا نیاز ہے حسن، یہ اللہ کو آیت بھیجنی پڑی نا، انہا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جیسے ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا اس کو بھی مٹی سے خلق کیا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی شرک کر رہے تھے عیسائی۔ خدا کی وحدانیت، توجہ کیجیے گا، اللہ کی وحدانیت خطرے میں تھی۔ پنجتن پاک کیوں آئے؟ اللہ کی وحدانیت خطرے میں تھی۔ عیسائی اس کو وحدہ اللہ شریک نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ کا باپ ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے ان 5 کو اپنا گواہ بنا کے بھیجا۔ تھوڑا جاگنا نیاز حسین، یہ ہیں اللہ کی وحدانیت کے گواہ۔ شرم نہیں آتی جنہیں اللہ اپنی وحدانیت کا گواہ بنا رہا ہے تو من سے گواہ مانگ رہے ہو؟ جنہیں اللہ اپنی وحدانیت کا گواہ بنا رہا ہے، 5 کے 5 اللہ کی وحدانیت کے گواہ، ان سے گواہ مانگ رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، تمام مکاتب فکر کا، یہ فکر کا ایک متفق کا حل ہے مسئلہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجے، چاہے لشکر جنگی ہے، کوئی بھی سنی ہے، شیعہ، دیوبندی، وہابی، نماز کسی کے مذہب میں ہوتی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں ہمارے بھائی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، آپ سب جانتے ہیں درود ابراہیمی کو۔ نماز میں صلوات تمام صحابہ ان ہستیوں میں پڑھتے تھے، پنجتن پاک پہ۔ تھوڑا جاگیے گا، جنہوں نے گواہ مانگے وہ بھی اللہ کے دربار میں جا کے درود ہی پنجتن پاک پہ پڑھتے تھے۔ یار کیسے مسلمان تھے، کیسے صحابہ کرام تھے، کیا سیکھا حضور سے کہ اللہ کے سامنے ان پہ درود بھیج رہے ہو، باہر آ کے ان سے گواہ مانگ رہے ہو۔ تھوڑا جاگو یار، تھوڑا جسے سمجھ آئیے وہ تو بولو نیاز حسین میرے ساتھ۔ نماز میں 5 ٹائم ان پہ درود بھیج رہے ہیں، باہر آ کے ان سے گواہ مانگ رہے ہیں، اور 5 کی گواہی بی بی نے دی۔ رسول خدا کی گواہی ان کی تحریر کی شکل میں، رسول اللہ کی تحریر فدق جناب سیدہ کے نام، اور مولا علی علیہ السلام کی گواہی مبالغ میں توحید کا گواہ دوسرا ہوا۔ کہنے لگے علی تو گواہی دے گا، ظاہر ہے کہ باقی فدق تمہیں ملے گا تو فائدہ تو علی کو ہوگا۔ مولا علی کی گواہی رد کر دی، رسول کی گواہی رد، حضور کی تو تحریر ہی پھاڑ کے پھینک دی۔ بی بی نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، اے تو بیٹے ہیں تمہارے، فدق ملے گا تو وراثت میں ان کے پاس ہی جائے گا نا، تو یہ تو تمہاری گواہی دیں گے۔ یعنی 5 کی 5 پنجتن پاک کی ہستیوں کو جھوٹ کا الزام لگا کے ان کی گواہیوں سے انکار کر دیا۔ ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، بی بی کو جھٹلا کے بھیجا۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے دوبارہ دربار، مولا نے فرمایا تم نے بنت پیغمبر کو جھٹلا دیا، ان سے گواہ مانگے، تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے؟ اس کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب
انتم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بی بی تیری شان کے کیا کہنے ہیں. ایک گواہی طہارت کی اللہ نے حضرت مریم کے لیے بھی دی تھی قرآن میں. ایک بی بی کے لیے آئی ہے. حضرت مریم کے لیے اللہ نے ایک گواہی دی ہے طہارت کی. یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک. توجہ کیجئے گا, مریم اللہ نے تجھے طہرا کے پاک بنا کے بھیجا ہے. ایک معصوم سے کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ کی ماں کے لیے تو اللہ نے طہارت کا اعلان کیا, آپ کی جدہ جناب زہرا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہاں اعلان کیا طہارت کا؟ معصوم نے فرمایا وہ چھوٹی بطول تھی, اس کی ایک طہارت کا اعلان ہوا. میری دادی بڑی بطول تھی, اللہ نے اس کی 3 طہارتوں کا قرآن میں اعلان کیا. مولا آپ کو زندگی دے. آج کی رات کی نسبت سے میں آپ کو نہیں کہوں گا نعرے لگانے کو, آپ اپنی مرضی سے لگائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن بس سنتے توجہ سے آئیے. موضوع بڑا حساس ہے اور بڑا عظیم ہے. ان اللہ اصطفاک و طہرک, مریم ہم نے تجھے پاک کیا, پورے قرآن میں ایک دفعہ. اور جب بی بی آئیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر میں اللہ نے ان کی پاکیزگی کی 3 علامات بیان کی. لیذہب عنکم الرجس, میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو لیذہب عنکم آپ سے دور رکھوں. توجہ کیجئے گا, جملہ بڑا پیارا پیش کر رہا ہوں. رجس کو آپ سے دور رکھوں, یہ میں اللہ کا ارادہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں, نہیں, رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. اگر یہ کہتا کہ آپ کو رجس سے دور رکھوں گا تو ملا شیطانی کر جاتا, یہ تو رجس کی طرف جاتے تھے, اللہ نے تو رجس کے قریب جانے نہیں دیا. اللہ نے کہا یہ رجس کے قریب نہیں جاتے, اگر رجس ان کے قریب آئے گا تو میں رجس کو ان کے پاس نہیں آنے دوں گا. دنیا کا گناہگار سے گناہگار انسان, بڑے سے بڑا مجرم, جو ان 14 کے دربار میں آ کے بیٹھتا ہے نا ان کی محبت میں, معصوم فرماتے ہیں وہ رجس نہیں ہے. آئے آئے تھوڑا جاگو نیاز حسین, رجس ہوتا تو اس دربار کے قریب اللہ نہ آنے دیتا. اس دربار میں بیٹھنا اس چیز کی دلیل ہے. اعمال میں گناہگار ضرور ہے لیکن دینت بھی پاک ہے, روح بھی پاک ہے, اس لیے یہاں آ کے بیٹھا. دوسری بی بی کی شان میں, پنجتن پاک کی شان میں, 14 کی شان میں طہارت کا اعلان. دیکھیں ایک شخص کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, زید جھوٹ نہیں بولتا, تو بات کلیئر ہو گئی نا کہ وہ سچا آدمی. ایسے ہی نا صحیح میری تائید کی رہی بھائی, جب بندہ جھوٹ نہیں بولتا تو پھر سچ ہی بولتا ہے نا, اور کیا بولے گا. یہ کہہ دینا اللہ میاں کا کہ رجس کے قریب نہیں آئے گا, یہی بہت بڑی طہارت ہے. جب رجس قریب ہی نہیں آ سکتا تو پھر پاک ہے نا. آگے اللہ نے دوسری گواہی دی, یطہرکم, تمہیں ایسے پاک رکھتا ہوں, تطہیرا, جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. مریم کے لیے ایک طہارت, صدیقہ الکبریٰ کے لیے اور اس گھرانے کے لیے 3 طہارتوں کی اللہ نے ضمانت دے کے بتایا کہ جب عیسیٰ جیسے اولو العزم کی ماں سیدہ کی برابری نہیں کر سکتی تو امت کی بنائی ہوئی کوئی سچی زہرا کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے. تین طہارتیں. حضرت مریم کا مقام, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرت, بور ہو رہے ہیں تو میں رباعیاں شمائیاں شروع کروں.
کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب مکان کے مشرقی حصے میں گئی خاص حالت میں، جب کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا، فارسلنا علیہ روحنا، ہم نے وہاں پر اپنے روح جبرائیل کو بھیج دیا. بی بی نے ایک فتمثل لہ بشرا سویا، سورہ مریم اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل بشر کی شکل میں گیا، انسان کی شکل جناب مریم کے سامنے. کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل. حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہچان نہیں سکی، فرمانے لگی میں نبیوں کے گھرانے کی بیٹی ہوں، معصومہ بی بی ہوں، اگر تیرے میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلا جا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آیا، انہوں نے فرمایا اِنَّا أَحْبَلْ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو تجھے عیسیٰ جیسے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، بشارت دینے آیا. حضرت مریم نے کہا کیسے بیٹا، نہ میری شادی نہ مجھے کسی نے مس کیا. حضرت جبرائیل نے کہا جب وہ دیتا ہے تو وہ ایسے ہی دیتا ہے، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی حضرت مریم کے بدن میں جبرائیل نے. حضرت عیسیٰ شف مادر میں تشریف لے آئے، ہاتھ باندھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ضائع کر دیا مجھے دکھ لگے گا. توجہ کرنا، میں بی بی کی شان کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، سارے میری طرف دیکھنا. نیاز حسین اور فخر کرنا اللہ نے آپ کو کن ہستیوں کا غلام بنایا. مریم سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں، بطول ہیں، عذرا ہیں، نبی کی ماں ہیں، حجت خدا کی ماں ہیں. جبریل آیا، اس نے اجازت نہیں مانگی. ادھر چادر کے نیچے یہ 5 آئے، بابا بھی موجود ہیں، شوہر بھی موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں. جبرائیل باہر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں اتاذنونی ان ادخل معکم، مجھے اجازت ہے میں چادر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. میں کہتا ہوں جبرائیل، بی بی تو بیٹھی ہوئی ہے بابا کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وہاں تو نے نہیں پوچھا. یہاں بی بی اتنے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہاں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے. اس بی بی کی حیثیت اور ہے، زہرا کی شان اور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. حضرت مریم اٹھا کے چلی جناب عیسیٰ کو، جلدی کرو بس منزل تک آئیں. تو وہ پوپ جو تھے عیسائیوں کے، وہ سارے آ گئے. انہوں نے کہا نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تم نے کیا کیا ہے، کہاں سے لے گئی اس کو؟ حضرت مریم سلام اللہ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. انہوں نے کہا کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا، من کان فی المہد صبیا، یہ تو کہوارے کا بچہ ہے، چھوٹا سا. کہوارے کے بچے بھی کبھی بولتے ہیں. بی بی نے کہا، اشارہ کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت مریم کا بیٹا 3 دن کا عیسیٰ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. شرم نہیں آتی؟ پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. جس کا امتی نبی بن کے آتا ہے، اس کا سردار 40 سال کے بعد نبی کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ ان کے فضائل بیان کیے، اگر کوئی تھوڑی سی عقل رکھتا ہو. سارے کے سارے عیسائی پیچھے ہٹ گئے. کیوں ہٹے؟ انہوں نے کہا معصومہ ہے ماں، جس کا بیٹا 3 دن کا کلام کر رہا ہے، یہ ماں گناہگار نہیں ہو سکتی. عیسائیوں نے گواہ نہیں مانگے. توجہ نیاز حسین میری طرف، گواہ نہیں مانگے، چپ کر کے حضرت عیسیٰ کا کلام سن کے چلے گئے. میں کہتا ہوں عیسائی تھے، بے ضمیر نہیں تھے، جو یہ کہہ دیتے کہ ماں کے حق میں ہم بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. آئے ہائے، زندہ سلامت رہا، نعرہ حیدری. ماں کے حق میں ہم بیٹے کی گواہی قبول نہیں. انہیں پتا تھا ماں صدیقہ ہو، بیٹا بولتا ہو آغوش مادر میں تو ماں سچی ہوتی. جناب سیدہ کو خالی ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ امام بارگاہ کی جو خدمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معصومین نے امیر خانی سادات کو یہ اعزاز دیا.
ٹھیک ہے جی. امام باقر کی زمین، امام باقر کی عمارت، اس کی رجسٹری، اس کے اسٹامپ، اس کے ڈاکومنٹس سب ان کے نام ہیں. اگر وہ میرے جیسا آگے کہے نا، توجہ فرمائیے گا، میرے جیسا بھی آگے کہے کہ جی یہ امام باقر میرا جگہ میری ہے، یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ رجسٹری ان کے نام پہ، گواہ یہ پیش نہیں کریں گے، گواہ عدالت میرے سے مانگے گی. توجہ ہے یا نہیں کہ بھئی ان کے پاس تو قبضہ ہے نا، سارا شہر ان کا گواہ ہے کہ امام باقر کا ان کا ہے. جس نے دعویٰ کرنا ہے گواہ اس نے دینے ہیں. یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، تحریر فدق کی بیوی کے نام پہ. تھوڑا سا کو نیاز حسین، مولا آپ کو زندگی دے، پیچھے والے بھی تھوڑا بولنا. اب آپ کو شامل، اور تحریر لکھی رسول خدا نے، باغ فدق جناب سیدہ کا. جس طرح ان کا قبضہ یا جمسمے ان کی پراپرٹی ہے، یہ مولا کا گھر اور سب ان کے نام پہ. بی بی پاک نے رسول اللہ کی وفات کے بعد باغ فدق نہیں مانگا. خیبر کے میدان کے بعد یہ بستیاں تھیں 7 یہودیوں کی. توجہ کیجئے گا، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر قلعہ نحوس، مرحب و انتر جیسے پہلوانوں کو مار کے علی نے خیبر میں قبضہ کر لیا. دوڑنا ہماری چھوٹی سی بستیوں کی اوقات کے ہے. رسول خدا جب مدینے سے خیبر جا رہے تھے، توجہ کیجئے گا نیاز حسین، بڑے ٹیکنیکل اور پیارے جملے آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے غور سے سنے. جب حضور خیبر کی جنگ میں لے کے گئے صحابہ کو، تو ان بستیوں کے روٹ سے حضور نہیں گئے. توجہ رکھنا کہ کہیں کل کو مسلمان یہ دعوے دار نہ بن جائیں کہ ہمارے خوف کی وجہ سے انہوں نے باغ فدق رسول کو دے دیا تھا. حضور وہ لمبا روٹ کاٹ کے ان ساری بستیوں سے کئی میل دور وہاں سے لشکر لے کے پہنچے خیبر میں، تاکہ یہ نہ کہے کہ ہماری وجہ سے خیبر ملا، باغ فدق ملا. اب جب خیبر فتح ہو گیا تو باقی یہودی چھوٹے موٹے گاؤں انہوں نے جناب ویسے سرنڈر کر لیا. انہوں نے جناب اب آپ جیت گئے ہیں تو ہمیں مہربانی کریں، ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہمارا قتال نہ کریں، ہمارے بچے نہ ماریں، ہم آپ کو جزیہ دیں گے ہر سال، تو آپ مہربانی کریں یہ باغ فدق قبول فرمائیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، میرے حبیب وہ جنگ جس میں گھوڑے نہیں دوڑے، لاشیں نہیں گری، قتال نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوا، چپ کر کے تیرے حوالے کر دیے نا انہوں نے. مجھے اللہ کا قانون ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب تو اپنے حقداروں کو یہ باغ دے دے. سلامت رہے جو بیوی کا حق اتنی محبت سے جا کے سن رہے، بیوی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اب وہ 3 سال پہلے 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا، 11 ہجری میں حضور دنیا سے گئے. 4 سال پہلے باغ فدق بیوی کے قبضے میں آ گیا. مولا علی علیہ السلام نے وہاں پر مزارع رکھے، کھیت کی اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے. تو اس کا سارا جو باغ کی فصل تھی وہ آل محمد کے گھرانے میں آتی تھی. آل محمد اس کو بیچ کے جتنا پیسہ ملتا تھا سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم فرما دیتے. 4 سال بی بی پاک کے پاس یہ باغ فدق رہا. بابا کے جاتے ہی انہوں نے اپنے بندے بھیج کے اس پہ قبضہ کر لیا. توجہ میں حضور سے، کسی کو اچھا لگے تب بھی، کسی کو برا لگے تب بھی. ویڈیو بھی بن رہی ہے، موبائلوں میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے. بی بی نے جب حق مانگا، آگے سے جواب ملا، نحن معاشر الانبیاء، حضور فرما رہے ہیں کہ ہم نبیوں کا گروہ، لا نرثو ولا نورثو، نہ ہم کسی کی وراثت پاتے ہیں نہ اپنی وراثت چھوڑتے ہیں، الا ما ترکنا ہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. توجہ نیاز حسین، جو بھی ہم نبی چھوڑتے ہیں نا وہ صدقہ ہوتا ہے، کسی کی وراثت نہیں ہوتی. بی بی نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی. بی بی نے کہا زکریا علیہ السلام نے قرآن میں دعا مانگی کہ میرے مالک انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے ان سارے خاندان والوں سے ڈر ہے کہ یہ میرے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیں گے، مہربانی فرما مجھے ایک بیٹا دے جو میری جائیداد کا اور میرا وارث بنے. بی بی نے کہا وہ بھی نبی تھا، یہ بھی نبی تھا. اگر نبی کی وراثت اللہ کو پسند نہیں اور قانون خدا میں نہیں ہے تو اللہ نے بجائے منع کرنے کے کہ زکریا نبی کا تو کوئی وارث ہوتا ہی نہیں، نماز کی حالت میں جو 2 دن پہلے میں نے پڑھا تھا وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. حالت میں نماز میں فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اللہ نے تجھے یحییٰ جیسے وارث کی بشارت دی ہے.
حضرت یحییٰ کو جناب زکریا کا وارث بنایا. آگے سے پھر وہی حدیث، ہم نہ وراثت رکھتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں. بی بی نے دوسری آیت پڑھی، بی بی نے فرمایا وارث و سلیمان داؤدا، اللہ نے داؤد کا وارث سلیمان نبی کو بنایا. قرآن کی آیت. توجہ مولا حسین آپ کو سلامت رکھنا. کتنی آیتیں پڑھی مجھے زبانی یاد ہے، سب نہیں پڑھتا، بس یہ 2 آیتیں سنو. اللہ نے فیصلہ کیا کہ نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ وارث اپنے باپ نبی کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا اللہ تو کہہ رہے نبیوں کا وارث ہوتا ہے، تم کہہ رہے ہو نبیوں کا وارث نہیں ہوتا. کہنے لگے یہ حدیث ہے. بی بی نے کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تھوڑا جاننا تمہارا ایمان کیا ہے؟ جب میرے بابا نے قلم دعات مانگی تھی حدیث لکھنے کے لیے، اس وقت کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے. اب میں کتاب لا رہی ہوں تو حدیث کی طرف دوڑتے ہو، نہ حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو. آباد و شاد مولا آپ کو سلامت رکھے. باغ فدق نہیں ملا بی بی کو. مولا علی علیہ السلام آئے، فرمایا تم نے حق مانگے، حق میں بی بی کے گواہ مانگے ہیں نا، اور سارے کے سارے جھٹلا دیے، تو گواہ کیوں مانگے ہیں فاطمہ سے؟ توجہ کیجیے گا. کیا اجازت ہے 5-4 منٹ پڑھوں خدا؟ آخر تک نعرہ حیدری. مولا نے پوچھا تم نے بنت پیغمبر سے گواہ مانگ لی؟ ہاں یا علی، یہ تو شریعت محمد کا قانون ہے کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہو تو گواہ لو. بات وہیں آ گئی. یہ امام باقر امیر خانی سادات ہے. اگر میں کلیم کروں گا تو گواہ مجھے دینے، انہیں نہیں دینے. ڈاکومنٹس ان کے نام پہ، قبضہ ان کے پاس ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ گواہ بی بی سے نہیں مانگنے چاہیے تھے، گواہ ان کو دینے چاہیے تھے. تھوڑا جاگو پیچھے والے بھی طرح بات کو سمجھو. گواہ بی بی نے نہیں دینے تھے، قبضہ ان کے پاس، ملکیت ان کی. گواہ تو دینے تھے انہوں نے. الٹا بی بی سے گواہ مانگے اور 5 پنجتن پاک کی گواہی رد کر دی. نہ حدیث مانی نہ آیت مانی. کہنے لگے کہ شریعت کا قانون ہے. میں مولا علی کو شریعت بتا رہے ہیں. سنیں ذرا یہ آل محمد کی مظلومیت. مولا کو شریعت یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ 2 گواہ نہ ہو. مولا نے فرمایا معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کروڑ دفعہ توبہ، نقل کفر نباشت. حجت خدا ہے نا، مولا کے جملے ہیں. میری تو طاقت نہیں میری زبان چل جائے، کیونکہ مولا امام ہے، حجت تمام کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والی مخلوق کو چہرہ دکھا رہے ہیں. مولا نے فرمایا مجھے یہ بات بتاؤ، اگر کوئی محمد کی صدیقہ طیبہ طاہرہ بیٹی پر خدا نہ خواستے اس کے کردار پہ الزام لگا دے، پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا علی، ہم اگر ان پہ گواہوں نے گواہی دے دی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ہم صحرا پہ حد جاری کریں گے. علی جلال میں آگے فرماتے ہیں تو تم نے پھر قرآن سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ اگر ساری مخلوق مل کے زہرا کے خلاف گواہی دے، گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عصمت اس کی عصمت کی گواہی اللہ قرآن میں آئے تطہیر میں دے رہا ہے. خالق کی گواہی کے سامنے مخلوق کی گواہی کی کوئی اوقات نہیں. عرش و فرش کی مخلوق آ جائے بی بی کے خلاف تو ان کی ٹکے کی حیثیت نہیں، کیونکہ بی بی کی عصمت کی گواہی وہ دے رہا ہے. اب میں آپ کو جناب سیدہ طاہرہ بغیر باغ فدق کے آنے واپس نہیں دیا گیا. کبھی سوچا کرو سعودی عرب میں ایک باغ تھا نا فدق کا جو تم نے نہیں دیا، تم نے کیا سمجھا بی بی کو؟ وہ تمہارے باغ کی محتاج ہے، کائنات کی ملکہ، جنت کی وارث. آج بی بی کی میں ملکیت بتاؤں، جہاں لاکھوں انسان سلام کرتا ہے، نجف بی بی پاک کا ہے. ہائے ہائے، آباد و شاد رہو. وہاں سے
کھجوروں کے درخت تھے نا، نجف جا کے بادشاہ کی بادشاہی دیکھو، اس دربار کی وارث جناب سیدہ، مشہد جناب سیدہ کا، کربلا جناب سیدہ کے، کاظمین جناب سیدہ کے، سابرہ جناب سیدہ کا، ہلا جناب سیدہ کا، مسیب جناب سیدہ کا، مدینہ جناب سیدہ کا، جتنے معصومین کے روزے ہیں اللہ نے انعام میں جناب سیدہ کو دیے ہیں۔ بی بی کھجوروں کے باغ کی اوقات کیا، اگر ساری کائنات تیرے در پہ نہ جھکا دو تو میں تیرا خدا کیسا؟ جائے گی ان دروں پہ سلام کرنے کے، اور ہر در کی مالکہ جناب سیدہ ہے، نجف کی وارث بھی جناب زہرا ہے، کربلا کی وارث بھی جناب زہرا، ہر دربار کی مالکہ ہے جناب سیدہ۔ اور صرف وہی دربار نہیں، سوچو غور کرو، آج روئے زمین پر جتنی عزاداری ہو رہی ہے، جتنے امام بارگاہ ہیں جناب سیدہ کے، جتنے بی بی کے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جناب سیدہ کے، جتنے ممبر ہیں جناب سیدہ کے، جتنی نیازیں ہیں جناب سیدہ کی، جتنی سبیلیں ہیں جناب سیدہ کی، جتنے انتظامات ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں، اللہ نے کہا تم نے محمد کی پاک اور سچی بیٹی سے بھاگ لیا تھا، اگر پوری روئے زمین کو سیدہ کی ملکیت نہ بنا دو تو میں زہرا کا خدا کیسا؟ عرش و فرش بھی پاک ہے۔ اب دیکھیں میں ایک بات آپ اتنے پیار سے سن رہے ہیں، مولا آپ کو اس بارگاہ کے صدقے میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند تندرست رکھے، آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، قابل بنائے، آپ کی دعاؤں کو بھی پورا فرمائیں۔ اب میں ایک ٹچ دینے لگا ہوں کیونکہ محرم کی اختتامی مجلس ہے۔ کل رات کو میں نے گزارش کی تھی کل شام غریبہ انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا، تو شام غریبہ کی مجلس کے لیے تشریف لائیے گا۔ اب میں آپ کو ایک گزارش یہ کرنے لگا ہوں، ایسی عجیب و غریب امت کائنات میں کسی نبی کو نہیں ملی جو حضور کو ملی۔ مولا علی کی دشمنی میں کہاں تک گئے، جناب سیدہ کی دشمنی میں کہاں تک گئے، حضرت ابو طالب کو کافر بنا دیا معاذ اللہ، جناب خدیجہ کو 40 سال کا بنا دیا، تاریخ لکھ دی ان کی عمر 28 سال تھی، یہ بھی کہہ دیا معاذ اللہ وہ بیوہ تھی۔ بیوہ کیسے ہو سکتی تھی جس کے بدن اطہر میں اللہ نے صدیقۃ الکبریٰ کا نور رکھنا ہو، وہ کسی نجس کے ہاتھ پہلے آ سکتی ہے؟ تھوڑا جادو میں حاضر ہو سکتا۔ ہر معصوم کی زیارت کے جملے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، امام حسین کی زیارت کے جملے ہیں، کن تنور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ کے انوار مقدسہ میرے مولا نبیوں کے صلبوں سے، پاک صلبوں سے ہوتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی کی زیارت کے جملے نہیں ہیں، وہ اتنی پاک بی بی ہے، وہ کسی نبی کے صلب میں اللہ نے نہیں رکھی، بلکہ معراج پہ بلایا حضور کو، محمد ذراؤنا اوپر جنت میں ایک سیب کا درخت دکھایا جس میں سے نور چمک رہا تھا۔ حضور کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں اس نور سے ششدر ہو کے گھبرا کے پیچھے ہٹا، جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ سیب تو توڑ دے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے میری اوقات ہے، اس سیب میں جناب زہرا کا نور ہے۔ جبرائیل کی حیثیت نہیں ہے بی بی کے نور والے سیب کو پکڑ سکے۔ حضور آگے گئے، بیٹی کے سیب والا نور لیا، نور کو تناول فرمایا، بی بی ڈائریکٹ بغیر کسی نبی کی پشت میں رہے، کسی نبی کی پیشانی میں رہے، جناب سیدہ حضرت خدیجہ کے بدن اطہر کی زینت بنی، کسی پشت میں نہیں آئی بی بی، یہ اتنی پاک بی بی ہے، حضرت جناب خدیجہ کے شکم اطہر کی زینت بنی۔ اللہ نے اتنا پاکیزہ نور اس بی بی کو دینا تھا جو پہلے کسی کافر کی زوجہ رہ چکی ہو۔ اور آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ کام آنا مقام ہی، جب سیدہ تشریف لاتی تھی کھڑے ہو جائے، قرآن اترا، توجہ میں آتے حسین، حضور کھڑے نہیں ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن آ گیا،
اب پتہ چلا سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن آتا رہا، حضور لیتے رہے، اللہ نے سیدہ کو نازل نہیں کیا بلکہ عرش پہ بلا کے فاطمہ کا نور دیا اور بتا دیا یہ اتنا افضل نور ہے، یہ جب بھی آئے گی تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بس آخری جملہ فضائل کا، تھک نہ جائے، مولا کو سلامت رکھے۔ اور وہ جملہ میں نے نہ پڑھا نا تو پھر مجھے سارا سال بے چینی رہی کہ میں نے ٹھٹھا کے عزاداروں کو اتنا پیارا جملہ سنایا ہے۔ اجازت ہو تو پڑھ دوں بس بات بس میں۔ دیکھیں حضرت خدیجہ پہ بہتان تراشی، حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی پر کفر کے فتوے، جد الائمہ ابو الائمہ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ قرآن شریف میں سورہ حج کے اندر جملہ بڑا پیارا ہے، سنیے گا غور سے۔ اللہ فرما رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ سورہ حج جا کے دیکھیے گا، ملت ابیکم ابراہیم، مسلمانوں سے خطاب ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تم ملت ہو ابیکم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ جتنے مسلمان ہیں نا ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام۔ ملت ابیکم ابراہیم، کون ابراہیم؟ ہوا سماکم المسلمین، جس نے تم سب کا نام مسلمان رکھا۔ یہ جو ہم مسلمان ہیں ہمارا نام حضرت ابراہیم نے رکھا۔ سماکم المسلمین، تم سب کا نام مسلمان تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا۔ روایت میں آیت ہے سورہ حج کی۔ اب جاننا جنہوں نے جملے کا لطف لینا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم ہے تمہارا باپ۔ ابراہیم ہے کون؟ اللہ نے پھر قرآن میں بتایا وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ہائے ہائے، پیچھے والے بھی اگر سمجھ گئے ہو میری بات کو سننا اور بولنا۔ ابراہیم ہے کون جو تمہارے باپ ہیں؟ کون ہے؟ اِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی ان کے شیعہ ہے۔ تھوڑا بولو بس بات ختم ہو۔ ابراہیم بھی ان کے شیعہ ہے اور تم سب کے باپ ہیں۔ دیواروں پہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہم تو آج کے شیعہ ہیں، پہلے شیعہ تو تمہارا باپ ابراہیم ہے۔ تھک گئے میرا خیال ہے، بس بات ختم کی۔ ملتکم ابراہیم، تم باپ ہو، میں اولاد ہو ابراہیم جیسے باپ کی۔ اِنَّا مِن شِيَّتِهِ ابراہیم، اور ابراہیم شیعہ ہے۔ ابراہیم پہلے شیعہ، ہم بعد والے شیعہ۔ دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا کافر کافر شیعہ کافر۔ توجہ نیاز حسین، یعنی اپنے باپ کو جو شیعہ ہے ابراہیم، اس کو بھی اس کفر کے اندر لپیٹتے جا رہے ہیں۔ تو اب فیصلہ خود کرو، جو اپنے باپ کے نہ ہو سکے وہ علی کے باپ کے کیسے ہو سکتے؟ نعرہ حیدری، آباد ہو چاہتے مولا زندگی، جو اپنے باپ کے نہ ہو سکے وہ علی کے باپ کے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ مانو، میں ایک شب عاشورہ دعا کرتا ہوں، سارے دعا کرنا، اللہ میاں قبول کرے گا۔ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں، بس آخری ربائی کی بات کرتا ہوں، قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ ذرا مل کر دعا مانگیں کہ جب محشر میں اٹھے تو تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ نعرہ حیدری، جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ ذرا مل کر دعا مانگو کہ جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ موتی دروازے میں نا ابھی رات کی امامہ اور داد پھر مجھے آگے تکیب دیتی
सुन्नतुल्लाह, हिंदू शायर, बड़ी मुजफ्फर कजलबाज लाहौर के उस वक्त बादशाह थे। आप तो ये गंजे पीले रंग के लाहौरिए लाहौर के मालिक बने, उस वक्त वो थे। आला मुजफ्फर अली कजलबाज मिनिस्टर भी थे, पूरे लाहौर पे उनकी हुकूमत थी। और मोची दरवाजे से ही मौला का आशूर का मरकजी जुलूस निकलता था जो शाम गरीबा दिखाया जाता था। वहाँ पे उन्होंने हुसैन डे करवाया, तो मौलाना कौसर न्याज़ी को भी दावत दी। इबला रसन जैदी साहब ने तशरीफ लाई, थोड़ा जागरूक कौसर न्याज़ी साहब की बारी आई। उन्होंने मिंबर पे खड़े होकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक जुमला कहा। जैदी साहब ने भी दाद दी, कहने लगे क्या शान है उस अली की जिसका हुसैन जैसा बेटा है। हाय हाय, हमारा तुम्हें जिंदगी को देते जो बोल रहे हो मौला की शान। क्या शान है उस अली की जिसका हुसैन जैसा बेटा। वो तकरीर करके नीचे आए, जैदी साहब की बारी थी। जैदी साहब ऊपर आए मिंबर पे, कहने लगे बेटा कौसर न्याज़ी, तेरी शिफात के लिए ना ये एक जुमला ही काफी है। तूने जो मौला हुसैन की शान में कहा है, तूने कहा है क्या शान है उस बाप की जिसका हुसैन जैसा बेटा था। एक जुमला मेरे से सुन, मैं कहता हूँ क्या शान है उस अबू तालिब की जिसका अली जैसा बेटा था। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आवाज तो शान है, मौला सलामत रखे आपको, बीवी किसी का मोहताज ना। क्या खुदा की कसम हकीकत, क्या शान है जनाबे अबू तालिब तेरी जिसका अली जैसा बेटा। और एक अली नहीं जिसके 12 बेटे अली हैं। हाय हाय, साहिबुल अमर से मौला अली तक अबू तालिब 12 का बाप। किस शान का मालिक है जनाबे अबू तालिब। और क्यों ना हो, जब अल्लाह के दीन पे मुश्किल पड़ती थी अबू तालिब निकलता था या अबू तालिब के बेटे निकलते थे। फिर किसी रजी अल्लाह का बेटा मैदान में नहीं आया। करबला में सिर्फ अबू तालिब के बेटे नहीं आए, अबू तालिब की बेटियों की चादरें उतर गई। मुन्ना तुझे दीन बड़ा सस्ता मिल गया। ऐसे नहीं अल्लाह ने कायनात का मालिक बनाया इनको। किसी का क्या कुछ नहीं, इनका रहा कुछ नहीं। फिर बचाए यजीद से दीन। आज उस शहजादे की शहादत की रात है और ये पूरी दुनिया में मखसूस है तकरीबन। मेरे आका हुसैन का वो बेटा जो रसूलुल्लाह की हूबहू तस्वीर थी, शबीह पैगंबर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आयत ततहीर 14 के लिए उतारी, 14 इसमें शामिल है। मासूम सारे, मौला अब्बास भी मासूम है, शहजादा कासिम भी मासूम है, हमारा ईमान है। जनाब ज़ैनब, हजरत उम्मे कलसूम, शहजादी सकीना सब मासूम। लेकिन ततहीर वाले 14 हैं। अली अकबर खानदान बनु हाशिम में से वाहिद शख्सियत है कि जब इमाम हुसैन ने शहजादे को मक्तल की तरफ भेजने के लिए घोड़े का सवार किया है ना, तो मौला ने पढ़ा है इन्नमा युरीदुल्लाहु अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। और मेरा लाल अकबर तू इतना पाक है जैसे पाक होने का हक है। इमाम हुसैन हुज्जत खुदा है, इमाम मासूम है। इमाम की जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज हुज्जत होता है। बड़ा ही प्यारा था हुसैन पे। हजरत उम्मे लैला फरमाती है एक रात मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो मेरे अकबर के सराहने आके ना 7 मरतबा मेरे अकबर के रुखसार चूमता है। बीबी कहते मैंने घबरा के पूछा, बंदा है खुदा ये बनु हाशिम की हवेली है, मैं हुसैन का हरम हूँ, तेरी इतनी जरूरत तू यहाँ पे आ गया। मौला ने चेहरे से अपने कपड़ा हटाया, फरमाते लैला परेशान ना हो, मुझे पहचान मैं हुसैन हूँ। लैला तूने मुझे आज देखे जिस दिन का मेरा अकबर दुनिया में आया, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैं हुसैन एक रात में 7 मरतबा अकबर के रुखसार न चूम। और मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते लैला अगर 1 घंटा अकबर हुसैन को नजर ना आए, हो सकता है मैं हुसैन अकबर के गम में दुनिया से चला।
اتنا پیارا تھا علی اکبر، اور دونوں بہن اور بھائیوں نے اسے مل کے پالا۔ ویسے تو پوری کربلا مقتل لکھتے ہیں بنو ہاشم کے سارے جوان جناب زینب نے پالے ہیں، قاسم عباس سب ثانیہ زینب ہے، شریکت الحسین ہے۔ حسین کے بھی کربلا میں 2 بیٹے شہید ہوئے، جناب زینب کے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے۔ کسی منزل پہ بھائی سے پیچھے نہیں ہے، ہاتھ مانگ کے ایک جملہ کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا، بی بی کی منزل امام حسین سے آگے چلی گئی۔ آپ کو کہ سن کیسے کہہ رہے ہوئے بات، مولا کے بدن میں 2000 زخم تھے، بڑی بے دردی سے حسین نے سجدہ دیا، اور صرف اپنے جسم پہ زخم نہیں تھے، صبح سے بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہا تھا حسین، بھائیوں کے بھتیجوں کی لاشیں، لیکن بی بی کی منزل کیسے بڑھی؟ مولا معاف کر دینے میرا آقا حسین، تیرے قدم چوم کے جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، مولا تو جتنا بھی مظلوم ہے، لیکن یہ ورثہ تھا بنو ہاشم کا شہادت، بی بی تو اس منزل پہ گئی ہے جو آل محمد کے مزاج میں ہی نہیں تھا، یہ چادریں کا پتری ہے کبھی ہاشمی خاندان کی عورتوں۔ مولا سلامت، میرے مولا شب عاشور ہے، آج بھی لاپرواہی کر کے تو سارا سال پچھتاؤ گے۔ شب عاشور بھی حسین کو اکبر جیسے بیٹے کا پرسہ نہیں دے سکے مولا، کوئی بات نہیں، بعض اوقات رونا نہیں آتا نہ ہے، سر جھکا کے اتنا سوچتے رہو حسین کتنا تھا، باپ پہ بیتی کیا ہوگی جب سینے میں برچی دیکھی ہوگی، مولا حسین جیسا باپ، شہزادہ علی اکبر جیسا بیٹا۔ آج مہدی معذر درانی نے امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی، خادم دوڑتا ہوا آیا، کہتے جناب سیدہ کا واسطہ بند کر مصحف، اس نے کہا میں نے غلط پڑھا، کہتے غلط نہیں پڑھا، تو جب سے شہادت پڑھنے لگا ہے نا مولا حسین کی زری ہل رہی ہے، زری سے خون باہر آ رہا ہے، روتے ہوئے واپس وعدہ کیا مولا زندگی میں جب تک زندہ تیرے حرم میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مولا آج پتہ چلا تجھے اکبر کتنا پیارا تھا، 1400 سال کے بعد بھی حرم میں تو اکبر کی شہادت نہیں سن سکتا، اور یہ 2 ہستیوں کے لیے علماء کا تجربہ ہے، مجتہدین کا، بزرگوں کا، کہتے ہیں کبھی زندگی میں شہزادی سکینہ کی شہادت عباس کے حرم میں نہ پڑھنا، غازی کی قبر ہلتی ہے، غازی تڑپتا ہے قبر میں، اور کبھی حرم حسین میں اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ یہ بڑا پیارا تھا میرے مولا کو اعلان، سانس لے لو، آہستہ آہستہ رو بھی تو مجھے منزل بڑھا دیا آگے، بی بی پاک آپ کو اکبر کے صدقے میں کبھی خالی نہ لوٹائی۔ آج مہدی معظم درانی جیسا اتنا بڑا بزرگ عالم دین کہتے میں آیا، رات کو سویا، میرے گھر کے سین میں سے کسی بی بی کی رونے کی آواز، میں تڑپ کے اٹھا، باہر آیا، ایسے تھا جیسے نور پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ، اور رو رو کے کہہ رہے ہیں مہدی معظم درانی آج کے بعد حسین کی قبر پہ میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھتا، تڑپ کے کہتے ہیں آپ آزادی کیا غلط پڑھ دی ہے، فرماتی ہے تو نے تو غلط نہیں پڑھی، زینب بھائی کو ملنے شام سے کربلا آئی ہوئی تھی، بھائی کے سینے سے لپٹ کے کہتی ہے حسین بتا میں نے اکبر کو برچیوں کے لیے مانا تھا، میرا اتنا حسین بیٹا علی اکبر، دونوں بہن اور بھائی اتنا روئے ہیں، حسین کو بھی غش آ گیا، زینب کو بھی غش آ گیا، یا حسین مولا کرم فرما، حوصلے سے سنتے ہو حسین کے بیٹے کی شہادت ہے اور شب عاشور ہے۔ آ گیا نماز ظہر کا وقت، پہلا شہید ہے علی اکبر جس کی لاش کہنے میں ہے، ہاشمی خاندان میں سے، مولا نے فرمایا تقدم یا بنیا، میرا بیٹا علی اکبر آگے بڑھ، تاریخیں لکھتی ہیں صبح سے اجازت مانگ رہے تھے، شہزادے کو اجازت نہیں ملی، بڑی مشکل سے اجازت ہے، مولا نے فرمایا بسم اللہ علی اکبر، جا بابا کی پہلی قربانی اللہ قبول فرمائے۔ اکبر آیا اوقار نامی اپنے گھوڑے پہ، 7 قدموں کے فاصلے پہ علی اکبر کا گھوڑا گیا، ایک مستور ضعیفہ کی آواز ہے اکبر، بے شک واپس نہ، ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھ، اکبر کہتا ہے میری دادی فضا کی آواز تھی، فضا بلائے اکبر آئے،
मैंने घोड़ा मोड़ा, मैंने मुड़ के देखा, मेरा बीमार सज्जाद एक हाथ बाकी के कंधे पे, एक सकीना के कंधे पे, कमर पे बीमारी से दोनों हाथ, और रो रो के कह रहा है मुझे मिलता जा अकबर, हो मेरा पे सोना भैया। अकबर मुझे बता शाम के बाजारों में इन मुफियों को लेकर मैंने कैसे जाना है? हो मेरे नाना की शक्ल वाला अकबर, अजरों को मैंने ला शर्म करके न रोना। अकबर रोका, वापस आया, घोड़े से उतरा, सज्जाद ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, अकबर ने हाथ बढ़ाए, दोनों हुसैन के बेटे एक दूसरे से लिपट के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इमाम हुसैन करीब आए, दाएं हाथ से सज्जाद का बाजू थामा, बाएं हाथ से अकबर का बाजू मेरे मौला ने थामा, फरमाते हैं बस करो, मैं हुसैन की अपनी किस्मत। सज्जाद मौला ने कहा अकबर मुझे पता है तूने वापस नहीं आना, मेहरबानी कर एक रिबान का बटन खोल। अकबर ने कहा क्यों सज्जाद, मैं उस सीने को चूम लूं जहाँ चंद लम्हों के बाद जालिम की बर्छी लगेगी। मौला सज्जाद ने चूमा दिल भर के अकबर का सीना, खुदा किसी दुश्मन को भी भाई की मौत ना दिखाए, कमर तोड़ देती है जवान भाइयों की मौत। सज्जाद तेरा हौसला मेरे मौला। जब सीना चूम लिया ना मौला सज्जाद ने, एक सवाल अकबर ने किया, सज्जाद भैया रास्ते ने ऊपर कर। सज्जाद कहते हैं क्यों मेरा भैया अली अकबर, मैं वो किस लिए चूमूं जहाँ जंजीरें पहन के पुफी और माओ के साथ कभी कूफा के बाजार, कभी शाम के बाजार, शर्म न करना छबे आ छोड़, हुसैन की माँ तुमसे राजी होके जाए। अकबर गर्दन चूम के कहता है यहाँ तौक पड़ेगा, यहाँ बेड़ियाँ पड़ेगी, और तेरे सीने पे लोहे की मीठों वाला तौक। सज्जाद 3 दिन की प्यास से बच्ची खा के मरना आसान है, शरीफ माओ के साथ बाजारों में जाना बड़ा मुश्किल है। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, बीवी आपको किसी का मोहताज ना बने। जुदा हुए अकबर फिर घोड़े पे आए। मदीने में एक शख्स ने मौला सज्जाद से पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत दुनिया में मर्द पे कौन सी आती है? जो अभी तक नहीं रो सके सज्जाद का जुमला सुनना, बीबी खैरात की आंख सुनेंगे। मौला सज्जाद की आंखों से खून शुरू हो, फरमाने लगे सबसे बड़ी मुसीबत किसी गैरतमंद बेटे पे वो होती है, वो अपनी माँ को लेके बाजार से गुजर रहा हो, वो बदमाश उसकी माँ के साथ से चादर उतारे। मौला ने फरमाया वो बेटा क्या करेगा? कहने लगा या तो उसको मार देगा, मार नहीं सकेगा तो मर जाएगा। सज्जाद फरमाते मेरी गुर्बत को देख, ना मैं उसको मार सका, ना सज्जाद मर सका, और मैं शराबियों के बाजारों से नंगे सर माओ को लेके गुजरता रहा। सांस ले लो, हौसला करो, बतवाता रोना तो मौला सज्जाद का काम है, हमारी औकात नहीं, ना हमारे जिस्म में कोई ताकत। शहजादा अली अकबर दोबारा घोड़े, अकबर का घोड़ा चांद कदम तक गया। अकबर कहते हैं अब आवाज किसी मस्तूर की नहीं, मेरे चचा अब्बास की। अब्बास कहते हैं अकबर बेटा वापिस बेशक ना, एक दफा मुड़ के पीछे देख। अकबर कहता मर जाता ये मंजर न देखता, मेरे पापा हुसैन के दोनों हाथ कमर पे मेरे घोड़े के पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे कहते अकबर आखिरी बार हम पापा को चेहरा चुमवाई जा, हम मेरे नाना की शक्ल वाला बेटा, हम मेरी आंखों का नूर अकबर। या हुसैन तेरे अकबर के बेटे कुर्बान कर दो मेरे मौला। अकबर नीचे उतरा, बाबा के हाथ चूमे, बाबा आपने तो इजाजत दी थी। मौला फरमाते हैं अकबर आज तू मेरी जगह खड़ा होता ना, और तेरे से जवान बेटा मौत की इजाजत मांगता, खेमे में बहने होती, सामने लाखों का हजूम होता,
تیرے جگر کا اندازہ کرتا کہ بوڑھا باپ بیٹے کو موت کی طرف کیسے بھیجتا ہے. جا حسین کا وعدہ ہے. اب حسین نے تجھے بلایا, چلا گیا شبیہ پیغمبر. اتنا بڑا حملہ تھا شبیہ پیغمبر کا, فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. حیدر کرار کے پوتے نے, علی کے علی پوتے نے لشکر بھگانے شروع کیے. کوئی سامنے سے آگے حسین کے بیٹے کو, علی کے پوتے کو نہیں مار سکا. یہ حسین ملعون, خدا اس پہ لعنت کرے حسین بن امیر پہ, اس ملعون نے پاس سے گزرتے ایک جملہ کہا, اکبر تو جنگ میں مصروف ہے, فوجیں خیموں کی طرف جا رہی ہیں. غیرت کا سمندر بیٹا حسین کا موت بھول گئی. ادھر اکبر نے خیموں کو دیکھا, ادھر اس کتے نے نیزہ مارا, سیدھا آگے اکبر کی برچی پہ لگا, سینے پہ لگا. میں کہتا ہوں وہ نیزہ اکبر کے سینے پہ نہیں لگا, وہ جناب لیلا کے مقدر پہ لگا. ادھر کنات کی طرح ہلے, ادھر لڑ ہلے, ادھر بی بی نے قرآن سر پہ رکھا. بی بی فرماتی ہے میرے اللہ اور میری قربانی قبول فرما. شب عاشور شرک کر کے جاتا. تاریخ لکھتی ہے بچی اتنی سخت تھی جو ظالم نے ماری, اکبر کے دل میں اتر گئی, سینے میں سلام کیا, السلام علیکم یا ابا, بابا بیٹے کا آخری سلام قبول فرما. میرے مولا خیمے سے چلنے لگے. 5ویں امام کے جملے ہیں. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ واحد شہید ہے علی اکبر, میرا چچا علی اکبر, جس کی لاش کی طرف جاتے ہوئے میرے دادا کو نظر کچھ نہیں آیا. خیمے کے ساتھ رسا لگا ہوا تھا, میرے دادا کو نظر نہیں آیا. جلدی سے چلنے لگے, پاؤں میں وہ رسا پھنسا, میرا مولا حسین زمین پہ گرا. آواز آئی ہے علی اکبر, علی اکبر کہاں اترا میرا بیٹا, اور تجھے بابا کو آواز دے, اور مجھے تیری لاش نظر نہیں آتی, اور میری نانا کی شکل والا بیٹا. اکبر کی شہادت بڑا مشکل کام ہے. تاریخ لکھتی ہے, مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں, چاروں طرف سے اکبر پہ حملہ ہوا. جس ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. اکبر نے جھکتے نا گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال لیے. تاریخ لکھتی ہے قتل اربا اربا, حسین کے بیٹے کی لاش گھوڑے پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی. ادھر میرے مولا حسین کو اکبر نظر نہیں آتا. میں نے یہ جملے کربلا میں غربی صاحب سے سنے تھے امام حسین کے حرم میں. فرمانے لگے اس زلجنا سے بڑی محبت کیا, اس کے سن چوما کرو, اس کی لگامیں چوما کرو, اس کو پیار کیا کرو. اس نے وہ کام کربلا میں کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس نے دیکھا میرے مولا کو بیٹا نظر نہیں آتا. یہ زلجنا دوڑتا ہوا مقتل میں آیا. چاروں طرف سے اس نے اکبر کی لاش ڈھونڈی جنہوں نے ماتم کرنا ہے. اکبر کی لاش دے کے مولا حسین کے پاس آیا, گوٹی لگائی گھٹنوں سے, اپنے دانتوں میں مولا کی آستین پکڑی, رو کے کہتا ہے زہرا کا بیٹا آ میں تجھے اکبر کی لاش میں لے کے جاؤں, آ تجھے تیرا بیٹا ملاؤں. لے کے میرے مولا کو آیا, میرے مولا نے سینے سے لگایا, رو کے کہتے ہیں آنکھیں کھول, ہو تیرا بابا تیری لاش میں آ گیا اکبر. آخری جملے بس, جولیاں پھیلا کے بیٹھنا. بڑا رو لیا آپ نے شہزادہ علی اکبر کو. مولا حسین اس شہزادے کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. میرے مولا امام حسین, کائنات مل کے امام حسین کے صبر کو سوچ نہیں سکتا. ابراہیم جد پیغمبران تھے, بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے, آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے, تڑپے نہیں. واہ حسین تیرا صبر. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کربلا میں بھیجا. کل کو یہ نہ کہنا میں عادل خدا ہوں, ہمیں جنت کا سردار کیوں نہیں بنایا. دیکھو میں نے کس لیے نے جنت کا سردار بنایا. جب مولا امام حسین کو دیکھا نا,
अकबर से पूछ रहे हैं, अकबर बेटा इजाजत है तेरे सीने से बर्छी निकालो। अकबर कहता है बाबा बिस्मिल्लाह, खुदा की कसम ना अकबर तड़पा, ना हुसैन के हाथ में जुम्बश आई, ना हुसैन ने पट्टी बांधी, ना अकबर ने हाथ पांव बंधवाए। इधर बर्छी बाहर आई, अकबर का कलेजा बाहर आया, जमीने करबला हिलने लगी। इब्राहिम ने इस्माइल से कहा चल इस्माइल मेरा बेटा, हम और हैं, ये और हैं, इनका मुकाबला कायनात में कोई नहीं कर सकता। मौला तेरी इबादत कबूल फरमाए। अकबर के रुखसार चुके, खत्म कर दूं बस, इजाजत हो तो एक जुमला पढ़ लो। अकबर ने आंखें खोली, बाबा के चेहरे की ज़ियारत। अकबर ने हैरान होकर पूछा बाबा जब आपने मुझे खैमे से भेजा था आपके नीचे मुबारक का रंग स्याह था, बाबा तेरी दाढ़ी चिट्टी क्यों हो गई? तड़प के कहते अकबर तेरे जैसा बेटा, हुसैन जैसा बाप, अकबर मेरी दाढ़ी तेरी मौत ने सफेद कर दी। तो मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा कितना प्यारा है तो मुझे ही अल्लाह जानता है। सांस लेने के सुनते हो, जल्दी इसलिए नहीं कर रहा, मोमिन बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह सबको जिंदगी दे वो मर न जाए। इमाम हुसैन ने एक जुमला पूछा, अकबर मेरा बेटा तो कहता था बाबा मैं बड़ा प्यासा हूँ, पहले फौजों को भगा के ना जब लश्कर भागा शहजादा वापिस आया, बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाए शाम से पहले अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कसम पे तेरे फतह का अलम न लगाऊं, मुझे अपना बेटा न कहे। एक घूंट पानी, मौला ने अंगूठी उतारी, अकबर की जुबान में रखी, बेटा तेरा बाप तेरे से ज्यादा प्यास, अंगूठी रख शायद तुझे अफाका हो। अब मौला कोई पूछ रहे अकबर तो बड़ा प्यासा है, जख्मी को एक 3 दिन का प्यासा जब खून बह जाए तो बड़ी प्यास है। अभी हादसा होता है ना सबसे पहले लोग पानी लेके भागते हैं, इसे पानी दो खून बह रहा। मेरा लाल प्यास का क्या हाल, कहते बाबा जब तक जंग कर रहा था बड़ा प्यासा, बर्छी लगी बड़ा प्यासा, लाश पे हमला किया जख्मी हो गया बड़ा प्यासा, बाबा तेरे आने से पहले मेरी प्यास खत्म हो। मौला ने पूछा अकबर कैसे खत्म हो? कहते बाबा एक लम्हा पहले मेरे दादा साथी कौसर दादा अली आए थे, दादा के हाथों में तो कौसर के जाम थे, 3 मक्तल की किताबों में लिखा हुआ, मेरे दादा ने एक जाम मुझे पिलाया, मेरी प्यास खत्म हो गई। मैंने दादा से पूछा दादा ये दूसरा जाम किसके लिए लाए? मेरे दादा ने रोना शुरू किया, फरमाते बेटा अली अकबर मेरा हुसैन सुबह से लाशें उठा रहा है, हर किसी को बेटे बड़े प्यारे होते, मेरा मजलूम हुसैन, ये जाम मैं अपने हुसैन के लिए लाया हूँ। अज़ादाराने हुसैन, ये कहना था अकबर की सांस उभरने लगी। मौला ने सीने से लगाया आखिरी जुमला, मेरे मौला फरमाते अकबर कुछ हिम्मत तू कर, कुछ हिम्मत मैं करूं, बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश कैसे उठाए? मेरे मौला चलते जाते और एक दफा मेरे मौला ने फरमाया या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, और नजफ की तरफ मेरे मौला का चेहरा फिरा, फरमाते बाबा नजफ छोड़ करबला में आ, बाबा आगे फैसला कर, खैबर का दारू काटना आसान है, बाबा बेटों की लाशें हैं ये उठानी बड़ी मुश्किल है। आवाज आई तेरा बाबा अली तेरे पे कुर्बान, और मेरा सैयदुस साबिरीन हुसैन। अकबर की लाश खैमे के पास आ गई, अभी अकबर जिंदा है। अकबर ने एक सवाल किया आखिरी सांस, बाबा हर किसी को बहनें ऐसे प्यारी होती जैसे तेरे फूफी ज़ैनब और उम्मे कलसूम प्यारी। सुबह तूने मुझे हुक्म दिया था ना कि अकबर आजान दे, मेरी बहनें तेरी आवाज सुनना चाहती हैं। बाबा मैं भी तो बहन मदीने छोड़ के आया, जैसे फूफी ज़ैनब तेरे से मोहब्बत करती है, सुगरा मेरे से मोहब्बत करती है, जो भी तक नहीं हो सके। बाबा मैं वादा करके आया था सुगरा तुझे लेने आऊंगा, बाबा मेरी मंजिल खत्म हो गई, बाबा मुझे इतना एहसान कर, मेरी आवाज मदीने पहुंचा। मौला ने दोनों उंगलियां पे बराबर की, मौला फरमाते अकबर इसमें देख